الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، غزوات النبی میں غزوہ بدر کا ذکر گزشتہ پروگرام میں ہم نے کیا تھا، اور غزوہ بدر ہی وہ پہلا معرکہ ہے جس میں کھل کر مسلمانوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور غزوہ بدر ہی وہ پہلا اسلامی معرکہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا، اسلامی تاریخ کا رخ متعین کیا۔ آج ہم سب سے پہلے اس غزوے کے اسباب پر نظر دوڑائیں گے۔ اگرچہ قریش مکہ کے ساتھ کسی بھی بڑی لڑائی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا تھا، انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، ان کے مال اور اسباب انہوں نے چھین لیے تھے، ان کے گھروں کو قبضہ کر لیا تھا، اجاڑ دیا تھا، بعض کے بیوی بچے ان سے چھین لیے تھے۔ کفار اور مسلمانوں کے کسی بھی باہمی مقابلے کے لیے یہ اسباب کافی تھے، مگر اسباب کی دنیا میں کئی ایک اور ایسے واقعات ہوئے جو غزوہ بدر پر جا کر منتج ہوئے۔ ان میں ایک بڑا سبب ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ غزوہ سریہ عبداللہ ابن جہش میں عمر بن خزرمی ایک کافر قتل ہوا تھا، 2 افراد گرفتار ہوئے تھے اور ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یہ کارروائی چونکہ حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بھی کی تھی، مقتول کی دیت بھی دی تھی، اور اسی طرح قیدیوں کو آزاد بھی کر دیا تھا۔ اور اس پہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بعد کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان لڑائیوں کا سبب سب سے پہلی یہ لڑائی تھی اور یہ سریہ تھا۔ قریش مکہ میں انتقام کے جذبات پیدا ہوئے، اور وہ پہلے سے ہی مدینہ کی ریاست کے خاتمے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ اس قتل کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اور مدینہ کی ریاست کو بدنام کرنے کے لیے دن دگنی رات چگنی محنت کرنا شروع کر دی۔ دوسرا سبب قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا، اور وہاں سے مسلمانوں کے بہت سارے اونٹ اور دیگر مویشی ہانک کر ساتھ لے گئے، جس کا پیچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مگر اسے نہ پا سکے۔ یہ اہل مدینہ پہ ایک حملہ بھی تھا اور اہل مدینہ کے لیے ایک کھلا چیلنج بھی تھا۔ اہل مدینہ کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ مکہ والے ہمیں یہاں بھی چین کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے۔ تیسرا بڑا سبب قریش مکہ کی وہ تیاریاں تھیں جو مدینہ کی ریاست کے خاتمے کے لیے وہ مکہ میں بیٹھ کر رہے تھے، اور باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت بہت سارے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ وہ مختلف معاہدے کر رہے تھے کہ ہم یکجان ہو کر مدینہ پہ حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اور کفار نے آپس میں یہ طے بھی کیا کہ اس مرتبہ جو ہمارا تجارتی قافلہ شام جائے گا اس قافلے کا جتنا بھی نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ ان
تمام حالات کی اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی بھی تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو شام کی طرف جاتے ہوئے روکنے کی پہلے کوشش کی، لیکن جب یہ قافلہ صحیح سلامت نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بٹھایا اور ان سے مشاورت کی۔ ابو سفیان جو اس قافلے کی قیادت کر رہا تھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے قریش مکہ کو یہ اطلاع بھیجی اور اپنا ایک قاصد بھیجا کہ قریش مکہ کو جا کر جلد از جلد اطلاع دو کہ وہ ہمارے قافلے کے نگہبانی کے لیے آ جائیں، مسلمان اس پہ حملہ آور ہو چکے۔ یہ قاصد بڑی تیزی کے ساتھ گیا اور مکہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دی۔ اس نے جا کر وہاں پر شور شرابہ کیا کہ مسلمان قافلے پہ حملہ آور ہو گئے اور اب وہ مکہ کی طرف بڑھ رہے۔ کفار مکہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے فوری طور پہ ایک لشکر عظیم تیار کیا جو 1000 کے قریب افراد پر مشتمل تھا، اور تمام ساز و سامان ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، اسلحہ سے لیس ہوئے اور اپنی سواریوں پہ بیٹھے سامان سفر لیا اور تیزی سے وہ مدینہ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور صحابہ اکرام سے مشورہ چاہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر نے اپنا مشورہ دیا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، دیگر صحابہ اکرام نے مشورہ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ چونکہ اس سے پہلے جتنے لوگ بھی مشورہ دے رہے تھے وہ تمام کے تمام مہاجرین تھے، اور انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وجہ سے خاموش تھے کہ مہاجرین کا مقام زیادہ ہے، دین کے لیے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، جو ان کا موقف ہے وہی ہمارا موقف۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار مشورہ طلب کر رہے تھے تو وہ انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی بصارت دی تھی، بصیرت دی تھی، وہ سمجھ گئے، اور ان میں ایک سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا خیال ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے اور ہر اس بات کی ہم نے تصدیق کی جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول ہم آپ کی اتباع میں ہیں، آپ جیسا چاہیں آپ نکل جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور لڑیں گے، یہاں تک لڑیں گے کہ ہمارا روح ہماری جسم سے نکل جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ہمیں لڑائی کے لیے بلایا تو ہم آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اللہ کے رسول ہم لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے تیار ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات سنے، اور یہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے اندر سردار تھے، جب ان سرداروں کے جذبات سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات سننے کے بعد تمام صحابہ اکرام کو فوری طور پہ تیاری کا حکم دیا اور بدر کی طرف چل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سا قافلہ لے کر مدینہ سے بدر کچھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں تعداد جو ہے وہ 300 سے کچھ زائد تھی، بعض لوگوں نے 290 تک نام بھی لکھے ہیں صحابہ اکرام کے، زیادہ سے زیادہ تعداد 313 ذکر کی گئی ہے۔ ان 313 صحابہ اکرام میں
کسی کے پاس سواریاں نہیں تھی، صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ ان 70 اونٹوں پہ صحابہ اکرام بار بار سوار ہوتے، یعنی اپنی اپنی باری پہ سوار ہوتے۔ یوں تقریباً کوئی 150 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ، 80 میل کے قریب کا فاصلہ مسلمانوں نے طے کیا، اور مسلمانوں نے بدر کے مقام پر جا کر ایک چھوٹے سے چشمے کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر کفار مکہ بھی پہنچ گئے اور ان کے اپنے جذبات تھے۔ کفار مکہ کو راستے میں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ انہوں نے مشاورت بھی کی کہ ہمیں بھی یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، مگر اس لشکر میں کچھ نوجوان تھے جن کے جذبات تھے، خصوصاً وہ عامر ابن خضرمی کے جو لواحقین تھے، ان کے جذبات انتقام کے بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا صفایا کیے ہوئے بغیر اب واپس نہیں جائیں گے۔ اس لیے وہ میدان میں نکلنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ ادھر مسلمان جو ہے وہ بھی تیار تھے لڑنے کے لیے، اور مسلمان چونکہ عرصہ تقریباً 14 سال ہو گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے 14-15 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک انتقام کے جذبات تھے۔ یہ مسلمان وہ تھے جنہوں نے ظلم برداشت کیا تھا، یہ مسلمان وہ تھے جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھی، یہ مسلمان وہ تھے جن مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جنہیں گھر سے نکال دیا گیا، جن کے بیوی بچے ان سے چھین لیے گئے تھے، اور جن کو ایک اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا تھا۔ ان مسلمانوں کے دل کے اندر بھی انتقام کے جذبات موجود تھے۔ مسلمان بھی ٹکرانا چاہتے تھے، اور مسلمان بھی اللہ کے لیے لڑنے کا ایک نیا انداز متعارف کروانا چاہتے تھے۔ اس لیے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس جو زمین آئی وہ ریتلی زمین تھی، جسے قرآن مجید نے کہا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ تم اس کنارے پر تھے جو کنارہ مدینہ کی طرف قریب ہے، یہ ریتلی زمین تھی، اور یہاں پر مسلمانوں کا اگرچہ پڑاؤ بہتر تھا، لیکن یہ ریتلی زمین ہونے کی وجہ سے اس زمین پر پھسلن تھی، یہاں پر قدم جمتے نہیں تھے۔ اور جہاں پر کفار نے پڑاؤ ڈالا، جو مکہ کی طرف والا علاقہ تھا، یعنی جو مکہ سے قریب تھا، اس علاقے میں جب کفار نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر مٹی تھی، قدم مضبوط تھے۔ بدر میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا مدد نازل ہوئی، اس کو ہم مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ سن لیں کہ مسلمان کی ہمیشہ مسلمان کا مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ مسلمان چاہے میدان میں لڑ رہا ہے، مقابل زور آور ہے یا مقابل کمزور ہے، مسلمانوں کے پاس اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اسی بلبوتے پر میدان میں نکلے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے کئی ایک مظاہر سامنے آئے، جس کو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بیان کیا تھا۔ پہلا مظہر تو یہ تھا کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی نیند میں کفار کا لشکر دکھایا، اور کفار کا لشکر تھوڑا دکھایا، اور اس کے بعد جو پے در پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر مدد آئی، سب سے پہلی مدد یہ تھی جسے قرآن نے بیان کیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ سب سے پہلے جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں اونگ نے آ لیا، اور یہ اونگ کا آنا غزوہ بدر میں بھی مشہور ہے، غزوہ احد میں بھی مشہور ہے۔ غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو عین لڑائی کے موقع پہ چلتی ہوئی تلواروں میں اور برستے ہوئے تیروں میں نیند آ گئی، اور جب نیند سے بیداری ہوئی یا ایک غشی سی آ گئی، اور اس غشی سے مسلمانوں کو دوبارہ جب افاقہ ہوا تو مسلمانوں کے دل مطمئن تھے۔ یہی کیفیت آئی ہوئی مسلمانوں پہ غزوہ بدر میں، حالانکہ مارکے میں کہاں کسی کو نیند آتی ہے، چلتی ہوئی تلواروں میں کون سو سکتا ہے، اور برستے ہوئے تیروں میں کس کو نیند آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میدان میں مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔
جب اس نیند سے بیدار ہوئے مسلمان تو مسلمانوں کو ایک طرح کا سکون حاصل ہو. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور دوسری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں یہ نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرما دی، پانی نازل فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب اس پانی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس جو کنواں تھا وہ ان کی ضروریات کو ناکافی تھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی، مسلمانوں نے اپنے برتن بھر لیے، مسلمانوں کے جانوروں نے پانی پی لیا، اپنے پینے کے لیے استعمال کے لیے مسلمانوں نے پانی اپنے پاس رکھ لیا. اور بہت سارے مسلمان تھے جنہوں نے اس سے طہارت بھی حاصل کر لی، وضو کر لیا، غسل کر لیا. انسان جب وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، جسم کے اندر ایک نئی تازگی بھی آ جاتی ہے اور جسم پاک بھی ہو جاتا ہے. تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، یہ ایک بڑی مدد تھی. اور اس سے پانی نازل ہونے کی وجہ سے مسلمان جس جگہ پر تھے، جو ریت والی جگہ تھی، وہ ریت بیٹھ گئی، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے. اور اسی طرح جو کفار کے پاس جگہ تھی وہ جگہ مٹی والی تھی اور مٹی کے اوپر پھسلن پیدا ہو گئی. پانی نازل ہوا، مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کفار کو اس چیز کا نقصان ہوا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے کی وجہ سے آدمی جب وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، تو شیطان اس وضو کی وجہ سے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان سے دور بھاگ جاتا ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل آپس کے اندر مربوط کر دیے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور یہ بھی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ مسلمانوں کے اقدام کو، قدموں کو مضبوط کر دیا. اور ثابت قدمی کسی بھی میدان میں، کسی بھی قوم کا، کسی بھی لشکر کا ایک مضبوط ہتھیار ہوا کرتی ہے. اس ثابت قدمی جو ہے یہ کسی بھی میدان میں، کسی بھی معرکے میں انسان کو فتح دلانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم مزید گفتگو معرکہ بدر پہ جاری رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اصحاب بدر والے جذبے آج کے مسلمانوں میں بھی پیدا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.